ایک ڈیٹ آگے ہے 20 رکعت تراویح کے ثبوت اور فاتحہ خلف الامام۔ یاد رکھیں کہ 20 رکعت کو تراویح کہنا عربی لغت کے اعتبار سے بھی جائز نہیں ہے، کیونکہ تراویح جو ہے وہ کس کی جمع ہے؟ بات کیا ہے؟ ترویحہ۔ ترویحہ کتنی رکعتوں کو کہتے ہیں؟ 4 رکعتوں کو، اور جمع کا اطلاق کم از کم کتنے افراد پہ ہوتا ہے؟ 3 پہ۔ 4 کو 3 سے ضرب دے تو کتنی ہے؟ 12 سے کم کو تراویح کہنا عربی لغت میں بھی حرام ہے۔ 8 جو ہے وہ اس کو ترویحتان یا ترویحتین تو کہیں گے، تراویح کہنا لغت کے اعتبار سے بھی ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، ابن ابی شیبہ امام بخاری کے ساتھ فرماتے ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی فی رمضان 20 رکعۃ والوتر، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں 20 رکعت اور وتر پڑھا کرتے تھے۔ اب اس سے 20 رکعت ثابت ہوئی۔ ایک آدمی مجھے کہنے لگا جی جس کی سند ضعیف ہے اور ابراہیم بن عثمان راوی ہے اس کو ضعیف کہا ہے۔ میں نے کہا کہ جس روایت کو تلقی بالقبول ہو جائے، سارے قبول کر دے، اس کی سند پہ بحث ہی نہیں ہوتی۔ علامہ سیوطی فرماتے ہیں تدریب الراوی صفحہ 29 کے اوپر کہ ما تلقت الامت بالقبول فهو صحیح وان لم يكن له اسناد صحیح، کہ جس کو تلقی بالقبول حاصل ہو جائے وہ جو ہے وہ اگرچہ اس کی سند صحیح نہ ہو وہ حدیث صحیح ہوتی ہے۔ میں اس کی مثال دیتا ہوں کہ مثال کے طور پر ایک آدمی خبر دے کہ پڑوس کے گھر میں فوتگی ہو گئی ہے، خبر دینے والا سچا نہیں ہے، لیکن خبر اس کی سچی نہیں ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد اس گھر سے رونے کی آوازیں شروع ہو گئی، تو اب وہ خبر صحیح ہو گئی کہ نہیں؟ اس کو تلقی بالقبول کہتے ہیں کہ یہ جو آوازیں رونے کی آ گئیں، اب اس سے جو ہے وہ راوی کی بحث ہی ختم ہو گئی کہ وہ کیسا تھا کیسا نہیں تھا، گاڑی مندا تھا یا گاڑی مندا نہیں تھا۔ اب جو ہے تلقی بالقبول 4 امام ہیں، چاروں کے چاروں 20 سے کم کا کوئی بھی قائل نہیں۔ حضرت جابر سے تاریخ جرجان میں روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رمضان میں ایک رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے، ہمیں 24 رکعتیں پڑھائی، ان میں 20 تراویح تھی اور 4 فرض تھے۔ اور اس کے علاوہ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جو جماعت شروع کرائی، قیام اللیل مرغزی کے اندر بھی ہے اور ابن ابی شیبہ کے اندر بھی، کہ انہوں نے 20 رکعت پڑھنے کا حکم دیا۔ یاد رکھیں کہ 8 رکعت کے ساتھ تراویح کا یا ترویحات کا لفظ جمع سالم یا جمع مفسر کسی حدیث کی کتاب میں ضعیف سے ضعیف حدیث کے اندر بھی نہیں۔ اور ہمارے ہاں علی سے روایت ہے 5 ترویحات 20 رکعت بہقی کے اندر ترویحات تراویح کے معنی کے اندر ہے، تراویح جمع مقصر ہے، ترویحات جمع سالم ہے، تو 5 ترویح 20 رکعت اس کے اندر جو ہے وہ منقول ہے۔ بہت سے تعبین سے یہ چیزیں منقول ہیں۔ بہرحال یہ مسائل تو بڑے لمبے چوڑے ہیں، وقت میرا ختم ہو چکا ہے۔ فاتحہ کے بارے میں یاد رکھیں کہ یہ لوگ جو کہتے ہیں کہ فاتحہ پڑھنی ہے، فاتحہ کا مسئلہ نہیں ہے، سمجھے کہ امام کا مسئلہ ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ امام کے پیچھے کسی نے بھی قرات نہیں کرنی۔ رمضان کے اندر جو ہے ہماری مسجدوں بھی ختم ہوتا ہے قرآن کا، اور ہمارے دوستوں کے بھی ختم ہوتا ہے نا، سارے خوش ہوتے ہیں۔ ہمارے ساتھی بھی آج ہماری مسجد میں آنا ختم قرآن ہے، اور یہ بھی کہتے ہیں ہماری مسجد میں آنا ختم قرآن ہے۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ ہمارے آدمی جو ہیں وہ تو کہیں کہ ختم قرآن ہے، کیونکہ پورا قرآن جو امام نے پڑھا سب کی طرف سے ہو گیا، لیکن یہ جو ہے ان کے مقتدی تو صرف فاتحہ پڑھتے ہیں، آگے کچھ پڑھتے نہیں ہیں، تو ان کو یہ کہنا چاہیے کہ آج ہماری فاتحہ ختم ہے، ہمارے امام کا ختم ہو گیا۔ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب ایک روایت رکھی ہوئی ہے، بخاری شریف 104 صفحے کے اوپر ہے، جبکہ بخاری شریف 107 صفحے کے اوپر
واضح روایت موجود ہے کہ حضرت ابو ہریرہ جو ہے ینادی امامہ لا تفتنی بھی آمین، کہ امام صاحب مجھے آمین میں مل لینے دینا، حالانکہ آمین سنت ہے، فرض نہیں ہے۔ اگر فاتحہ فرض ہوتی تو حضرت ابو ہریرہ کو فاتحہ کی فکر ہوتی، وہ مقتدی۔ اور اگلے صفحے کے اوپر روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا قال الامام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین فقولوا آمین، کہ جب امام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہے تو تم آمین کہو۔ اب تقسیم کر دی کہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کس نے کہہ دیا؟ امام نے کہنا ہے۔ اگر مقتدی میں پڑھنی ہوتی تو حضور مقتدی کا ذکر کرتے کہ خود جب ولا الضالین کہو تو آمین کہو۔ اور اسی صفحے 8 کے اوپر روایت ہے کہ حضرت ابو بکرہ فرماتے ہیں میں مسجد میں آیا، حضور رکوع میں جا چکے، میں بھاگا، سانس پھول گیا، میں نے پیچھے ہی رکوع کر دیا، رکوع کر کے آگے صف میں